آپ کی میزبان پاکیزہ خان آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کا وے فارورڈ کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ فی الحال ہندوستان کے خلاف جو بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں اور بڑی بڑی کامیابیاں جو ہیں وہ ہمارے اداروں کو مل رہی ہیں، تو بالکل اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے اداروں کو جاتا ہے، ہمارے جوانوں کو جاتا ہے، ہمارے افواج پاکستان کو جاتا ہے، جو صبح شام محنت کر کے ایسے دہشت گردوں کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور خبر ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو کہ نشان امتیاز ملٹری اور ہلال جرت ہیں، ان کا ایک دورہ تھا تربت کا۔ جب انہوں نے تربت کا دورہ کیا تھا تو جو وہاں کے جوان تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا۔ جیسے اگر ہم دیکھیں تربت ایریا ہو گیا ہے، گوادر اور دوسرے تیسرے ان کے جتنے لگتے ہیں ایریاز لگتے ہیں، ان میں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں اور جو ان کو کامیابی مل رہی ہے فی الحال ہندوستان کے خلاف، ان کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ کیونکہ جہاں بھی اگر ہم دیکھیں کہ کہیں پہ اگر لڑائی ہوتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ ایک جذبہ جو ہے وہ اور آ جاتا ہے اگر ان کو اپریسیشن ملتی ہے۔ وہاں پہ جو انفراسٹرکچر تھا اور جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں ان پہ بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور آگے کا وے فارورڈ کیا ہوگا ان پہ انشاءاللہ ان کا جو ایک بیان آیا ہے وہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے سب کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ ناظرین، بلوچستان میں ایک بہت بڑا اگر ہم دیکھیں فگر جو عثمان قاضی کے بعد جو ان کے قریبی ساتھی تھے وہ گرفتار ہوئے ہیں، میر محمد خان لیڈی۔ اگر ان کی بات کریں کہ مطلب جس طرح وہ گرفتار ہوئے ہیں اور مطلب ایسے وائٹ کالر جو بدماش ہیں، جو دہشت گرد ابھی وائٹ کالر میں ہمیں مل رہے ہیں، تو یہ بڑا الارمنگ ہے ہمارے لیے کہ بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں کہ جو دہشت گرد ہے وہ صرف پہاڑوں تک نہیں آئے، وہ اب ہمارے اداروں میں بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وکلا میں اگر ہم دیکھیں محمد امین مکسی جو ہیں وہ دوسرے باہوڑ بنے ہوئے ہیں بلوچستان کی، کہ مطلب ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ بڑے میرے کلاس میٹ تھے، میرے کلاس میں پڑھتے تھے، ہم ساتھ ہوتے تھے، ہم یونیورسٹی میں ہوتے تھے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا، ایک انسان خود کو جو ہے وہ بخوبی جانتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ سامنے والا بندہ مجھے بخوبی جانتا ہے تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ تو محمد امین مکسی جو ہیں ان کو بھی شاید بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اگر ان کے ساتھ رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، کھایا پیا ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی میں میر محمد خان لیڈی کو بخوبی جانتا ہوں، لیکن وہ ان کے اتنا بخوبی نہیں جانتے تھے، وہ ایک دہشت گردی تھا۔ اور جیسے کاروائیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کے بعد کاروائیاں جو وہ ہوتی جائیں گی، اور جو فی الحال ہندوستان کے جتنے لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے گیسٹ بھی ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اس پہ بات کرتے ہیں اور چیزوں کا وے فارورڈ کیا ہوتا ہے، کس طرح چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بلوچستان سے ہی بلانگ کرتے ہیں جو ہمارے پروگرام کے گیسٹ ہوتے ہیں، اور وہ بلوچستان کا ہی حصہ ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو حکومتوں سے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، ٹرائبل نوٹیبلز ہوتے ہیں، وہ اپنے باتیں جو ہیں وہ آپ سب تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا بڑا کردار جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو بابر یوسف زئی صاحب جو ہیں آج ہمارے ساتھ دوبارہ پروگرام میں تشریف فرما رہے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی ویلکم السلام سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا۔ پہلے تو سر آپ کے آنے کا شکریہ، اینڈ فرسٹ آف آل اگر ہم بات کریں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل صاحب کی، کہ ان کا ایک دورہ تھا، بہت کامیاب دورہ رہا ان کا تربت کا، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تمام رازوں سے واقف ہے، جو ہماری زندگیوں کا، جو ہماری موت کا مالک ہے۔ جی، کل فخر پاکستان فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے بلوچستان کا دورہ کیا ہے، انہوں نے تربت میں جا کر ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا ہے، انہوں نے بلوچستان کی عوام کے ساتھ ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاک فوج بلوچستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، پاک فوج بلوچستان کی عوام کی شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ ملک کی ترقی کے لیے، بلوچستان کی ترقی کے لیے پاک فوج اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر پاکستان کے لیے، بلوچستان کے لیے، اس ملک کے لیے اللہ کی ایک رحمت ہے۔ جب سے انہوں نے فیلڈ مارشل بننے کے بعد، چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے بعد کمانڈ سنبھالی، جس طرح پاکستان کو الحمدللہ انہوں نے ہر محاذ پر کامیابی سے ہمکنار کیا ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر وقتاً فوقتاً بلوچستان کا دورہ کرتے رہتے ہیں۔ بلوچستان میں یہاں پر آپریشنل تیاریاں ہوں یا ترقیاتی منصوبے ہوں،
ان کا خود معائنہ کرتے رہتے ہیں, اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. کل بھی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے وزیر اعلیٰ بلوچستان, چیف سیکرٹری بلوچستان, کور کمانڈر بلوچستان کے ساتھ تربت کا دورہ کیا ہے. وہاں پر وہ ہماری فوج کے جوانوں سے ملے ہیں. سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ خطے کے موجودہ حالات میں جس طرح آپ مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اس پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے. اپنے جو فوج کے دیکھیں جو نیچے جوان ہوتے ہیں, جو گراؤنڈ پہ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں جب کمانڈر آ کر, انہیں جب جو ہے آپ کی فوج کا فیلڈ مارشل آرمی چیف آ کر حوصلہ دیتا ہے تو ان کا حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے, ان کا حوصلہ بہت بڑھتا ہے. تو کل بھی فیلڈ مارشل نے آ کر انہیں حوصلہ دیا. سول اور جو وہاں پر نمائندے ہیں, جو عوامی نمائندے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم بلوچستان کی ترقی پر, بلوچستان کے حالات پر, بلوچستان کے امن و امان پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. فیلڈ مارشل نے کل پورے بلوچستان کو یہ پیغام دیا ہے کہ افواج پاکستان کی پریورٹیز میں بلوچستان سر فہرست ہے. بلوچستان کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. فتنۃ الہند کے خلاف, فتنۃ الہندوستان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا. ایسے لوگوں کو جو بلوچستان میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں, جو بلوچستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. فیلڈ مارشل نے کل پورا دن تربت میں گزارا. وہاں پر وہ مقامی نمائندوں سے ملے, سول انتظامیہ سے ملے, وہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں ان سے ملے. ان کو بتایا کہ افواج پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. افواج پاکستان آپ کا یا تو عوامی ترقی کے منصوبے ہوں, اس میں بھی آپ کے شانہ بشانہ ہے. یہاں پر اگر کوئی بدامنی پھیلانا چاہتا ہے, حالات خراب کرنا چاہتا ہے, تب بھی افواج پاکستان آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا مستقبل روشن ہے. اپنے علاقے کو, جنوبی بلوچستان جو ہے, ساؤتھ بلوچستان جو ہے, اس کی ترقی میں آپ اپنا کردار ادا کریں. کسی سے خوف زدہ نہیں ہو, کسی کے پروپیگنڈے میں نہیں آئیں, کسی کی جو ہے نا جعلی سازشوں میں نہیں آئیں. آپ اپنے علاقے کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, اپنے ملک کے لیے ترقی میں کردار ادا کرتے رہیں. افواج پاکستان آپ کو انشاءاللہ فرنٹ لائن پر آپ کے ساتھ ملے گی. اور ایک بات میں واضح کر دوں, اپنے دیکھنے والے ویورز کو بتاتا چلوں کہ جس طرح فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر فرنٹ لائن سے لیڈ کر رہے ہیں, اس کی مثال ہمیں ماضی میں نہیں ملتی. دیکھیں, خود پہنچتے ہیں ہر اس علاقے میں. 2 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب کے پی میں جو سیلاب آیا تھا وہاں پر خود گئے. انہوں نے وہاں پر جو ریسکیو آپریشن ہو رہا تھا اس کا خود جائزہ لیا, اس کا خود معائنہ کیا, ہدایات جاری کی. کل تربت میں خود پہنچے ہیں, ایک ایک منصوبے کا جائزہ لیا ہے, سول انتظامیہ سے ملے ہیں, مقامی لوگوں سے ملے, اور جس طرح سے مقامی لوگوں نے انہیں ویلکم کیا ہے, اٹ آؤٹ کلاس. وہاں کے جو جتنے بھی مقامی لوگ ہیں, جتنے بھی ٹرائب کے ایلڈرز ہیں, جتنے بھی نوٹیبلز ہیں, سب کل آئے ہیں. سب نے فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے تربت کو, آپ نے جنوبی بلوچستان کو, آپ نے ساؤتھ بلوچستان کو, آپ نے بلوچستان کو اپنی پریورٹیز میں رکھا ہوا ہے. وقتاً فوقتاً آپ آتے ہیں, ہم سے ہمارے مسائل پوچھتے ہیں, ہمارے ایشوز پوچھتے ہیں, اور ان ایشوز کو سالو کرتے ہیں, ان کو حل کرتے ہیں. اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر بلوچستان جنرل راحت نسیم کو بھی جاتا ہے کہ وہ بلوچستان کا مقدمہ فیڈرل لیول پر, وفاقی لیول پر بہترین انداز میں لڑ رہے ہیں. آیا کہ سرفراز بگٹی جو ہے وہ اس صوبے کے لیے بھی بلیسنگ ہے. وہ اس صوبے کے ایک ایسے وزیر اعلیٰ ہیں جو ہر معاملے کے اوپر اپنی گرپ رکھتے ہیں, جو ہر معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں. وہ بتاتے ہیں جا کر, اور الحمدللہ بلوچستان میں جو ایک یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کارروائی کر رہے ہیں, یا فتنۃ الہندوستان جو ہے بلوچستان کے امن کو سبوتاز کر رہے ہیں. کل فیلڈ مارشل کے اس دورے نے اس تاثر کو بھی ختم کر دیا ہے اور پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ بلوچستان اور پاکستان تا قیامت ایک ساتھ ہیں انشاءاللہ. سر اس پہ کیا کہیں گے کہ مطلب جیسے اپریسیشن تو ہمارے جوانوں کو ملتی ہے, لیکن دہشت گردوں کے خلاف جیسے ہمارے جوان کارروائی کرتے ہیں, جیسے ہمارے ادارے جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور ایک کے بعد ایک ہمیں بڑی بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب جو دہشت گرد, جو فتنہ ہندوستان کے لوگ ہیں, BLA کے لوگ ہیں, پہاڑوں پہ جاتے ہیں یا پہاڑوں کے نیچے آتے ہیں, ان کو تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ان کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, لیکن یہ جو وائٹ کالر دہشت گرد پھر رہے ہیں, جو ہمارے اداروں میں ایکٹیو ہوئے ہیں, کہ عثمان قاضی ہو گئے, پھر میر محمد خان لیڈی ہو گئے, ان پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, وائٹ کالر دہشت گرد تو تھے, اور یہ جو ہے نا بہت بڑے فیسیلیٹیٹرز تھے دہشت گردوں کے. ابھی ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے ان کے گرد بھی شکنجہ جو ہے وہ تنگ کر دیا ہے. اب وائٹ کالر جو کرمنلز ہیں یا وائٹ کالر جو فیسیلیٹیٹرز ہیں یہ بچیں گے نہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز ان کی اسکروٹنی کر رہی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی گورنمنٹ امپلائی کو جب وہ ڈپارٹمنٹ میں امپلائی ہو رہا ہوتا ہے, جب اس کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کی اسکروٹنی کرنی چاہیے. فوج میں ایک نظام ہے کہ جب کوئی فوجی بھی پروموشن بورڈ کی طرف جاتا ہے تو اس کی پوری اسکروٹنی ہوتی ہے, اس کی کلیئرنس ہوتی ہے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری اداروں میں جو بھی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی بھی اس طرح اسکروٹنی ہونی چاہیے, ان سب کی بھی اس طرح کلیئرنس ہونی چاہیے. پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے, ان کے دماغ میں جو ایک پلاننگ چل رہی ہے وہ کیا پلاننگ چل رہی ہے, ان کی سوسائٹی میں کن لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں ہیں, کن لوگوں
لوگوں کے ساتھ ان کی سہولت کاری ہے, فیسیلیٹیشن ہے, تو یہ سارا پتہ کرنا چاہیے. وائٹ کالر جو یہ کرمنل ہیں یا وائٹ کالر فیسیلیٹیٹرز ہیں, سب سے زیادہ نقصان ہمیں انہوں نے ہی پہنچایا ہے. ہماری سیکیورٹی فورسز تو دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر قربانیاں دے رہی ہیں. آپ تربت دیکھ لیں, پنجگور دیکھ لیں, ساؤتھ بلوچستان کا کوئی بھی ڈسٹرکٹ اٹھا کر دیکھ لیں, سینٹرل بلوچستان کا کوئی بھی ڈسٹرکٹ اٹھا کر دیکھ لیں, سیکیورٹی فورسز آپ کو ہر محاذ پہ فرنٹ پہ نظر آئیں گی. جہاں پر بھی دہشت گردوں کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز خود جاتی ہیں. پچھلے مہینے 4 ہمارے آفیسرز نے شہادت نوش کی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وہ آفیسرز جو کمیشنڈ آفیسرز تھے, جو سیٹلڈ آفیسرز تھے, جو پاکستان کا مستقبل تھے, جن کا کیریئر تھا. اس میں اگر خراج تحسین پیش نہیں کروں میجر رب نواز طارق صاحب کو تو زیادتی ہوگی. اگر میں خراج عقیدت نہیں پیش کروں میجر انور کاکڑ شہید کو تو زیادتی ہوگی. میں اگر میجر زیاد کو اگر خراج عقیدت نہیں پیش کروں تو زیادتی ہوگی. میجر رضوان کو میں اگر خراج عقیدت نہیں پیش کروں تو زیادتی ہوگی. دیکھیں یہ 4 اتنے بڑے نام تھے, یہ پاکستان کا مستقبل تھے. انہوں نے مادر وطن کے خاطر, ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے, گھر تھا, فیملی تھی, سوسائٹی تھی, اس مادر وطن کے خاطر انہوں نے شہادت نوش فرمائی. اس مادر وطن کے خاطر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. تو ہماری سیکیورٹی فورسز تو دیکھیں فرنٹ لائن پہ جا کر ان کو کاؤنٹر کر رہی ہیں, فتنۃ الہندوستان کے فتنوں کا سر کچل رہی ہیں. لیکن ایک ایشو آتا ہے کہ وائٹ کالر جو یہ فیسیلیٹیٹرز ہیں یا کرمنل ہیں, انہیں کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے. تو ان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سیکیورٹی اور کلیئرنس کا ایک عمل ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بابر یوسفزئی یہاں پر بیٹھا ہے, پاکیزہ خان یہاں پر بیٹھی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کروائیں, ان کی نشاندہی کریں, بتائیں اپنی حکومت کو. دیکھیں اگر یہ لوگ فیسیلیٹیٹرز کسی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اگر وہ جا کر کوئٹہ کے کسی بازار میں کوئی دہشت گردی کی کارروائی کرتا ہے تو اس میں لازمی بات ہے بابر یوسفزئی کا, پاکیزہ خان کا, اسی صوبے کے لوگوں کے جاننے والا کوئی ہوگا. تو ان وائٹ جو کالر فیسیلیٹیٹرز ہیں, ہمیں ان کا ایک تو سوسائٹی میں محاسبہ کرنا ہوگا, سوسائٹی میں ہمیں انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا, اور بینگ ایک ذمہ دار شہری ہمیں بتانا ہوگا کہ ان لوگوں کو کس طریقے سے ہم نے ٹائم پہ کاؤنٹر کرنا ہے. اگر ہم انہیں کاؤنٹر کریں گے تو معاشرہ بہت بڑی تباہی سے مچ جائے گا. ایک دہشت گرد جو ہے اس کی دہشت گردی کی کارروائی سے جتنا نقصان ہوتا ہے اتنا ہی نقصان ایک وائٹ کالر فیسیلیٹیٹر کی فیسلٹیز سے ہوتا ہے, کیونکہ وہ انڈر کور, وہ چھپ کر, وہ خاموشی سے اس کو وہ تمام سہولیات فراہم کر رہا ہوتا ہے جو دہشت گرد نے استعمال کرنی ہوتی ہیں. قاضی عثمان کی آپ نے بات کی, قاضی عثمان دیکھیں ان دہشت گردوں کا علاج کرواتا تھا. اگر ٹائم پر وہ ان کا علاج نہیں کرواتا تو وہ ویسے ہی بیماری سے ہی مردار ہو جاتے, یا جو وہ زخمی ہوئے تھے اس زخموں کی وجہ سے مردار ہو جاتے. اگر کسی کو پناہ نہیں دیتا تو ہماری سیکیورٹی فورسز سے مقابلے میں مارا جاتا. اگر کسی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا, منزل تک نہیں پہنچاتا, تو شاید وہ وہاں تک پہنچتا بھی نہیں اور اس سے پہلے وہ مردار ہو جاتا, یا ہماری سیکیورٹی فورسز اسے گھیر لیتی. تو یہ وائٹ کالر فیسیلیٹیٹرز جو ہیں یہ دہشت گردوں سے زیادہ خطرناک ہیں. ہمیں بینگ اے سوسائٹی ممبرز ان کو کاؤنٹر کرنا ہوگا اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. سر آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب جیسے پہلے ماما قدیر تھے, اب جو ماما غفار ہیں, ان کی رہائی کے بعد آپ کو نہیں لگتا ہے کہ BYC جو ہے ان کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے کہ ان کو بھی نشان عبرت بنائیں اور ان کو بھی موت کی گاڑ تک پہنچائیں؟ جی بالکل. دیکھیں ماما قدیر کو جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ BYC کی لیڈرشپ نے سلو پوائزن دی. ایک جو ہے اقتدار کی جنگ تھی, ایک جو ہے نا فنڈنگ کی جنگ تھی, عہدوں کی جنگ تھی, جس میں ماما قدیر کو انہوں نے سلو پوائزن دے کر نشانہ بنایا. ماما قدیر کی زندگی آج وہ زندگی کی جس نیچ پر ہے, بینگ اے مسلم, بینگ اے مسلمان, بینگ اے پاکستانی, ہم ہر انسان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہر انسان کو صحت دے. لیکن اگر ماما قدیر آج اس حالت میں ہیں تو وہ صرف BYC کی وجہ سے ہیں. BYC کی لیڈرشپ نے چیزوں کو اپنے اوپر جو ہے نا انگیج کرنے کے لیے, انٹرنیشنل INGOs کی جو ہے نا توجہ حاصل کرنے کے لیے ماما قدیر کو راستے سے ہٹا دیا. اب ان کا جو سیکنڈ ٹارگٹ ہے وہ ماما غفار کمرانی ہے. ماما غفار کمرانی کے پیچھے بھی یہ پڑ گئے, اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں BYC انہیں کیسے اپنے راستے سے ہٹاتی ہے. BYC کی جو اس ٹائم لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے یہ جو ہے نا نہایت ہی جھوٹی مکار قسم کی جو ہے نا لیڈرشپ ہے. کل میں وہ دیکھ رہا تھا, ایک بی بی ہیں جو سرکاری اور ریاستی خرچ کے اوپر جو ہے نا تعلیم حاصل کر کر وہ ڈاکٹر بنی ہے. کل وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اوپر الزام لگا رہی تھی کہ جعلی ریاستی جعلی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پروپیگنڈا تو تم نے کیا ہے, بھارت کا نیریٹو تو تم نے پاپولر کیا ہے, لوگوں کو ریاست سے بزن تو تم نے کیا ہے. بی بی سرفراز بگٹی تو ایک محب وطن پاکستانی ہے, غیرت مند بلوچ ہے, جس نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا عملی ثبوت دیا ہے. اس نے اپنے ساتھیوں کی جانوں کی قربانیاں دی ہیں.
टाउट तो तुम हो, भारत की फंडेड एजेंट तो तुम हो, जाली प्रोपेगेंडा तो तुम करती हो। तुमने सारी जिंदगी मिसिंग पर्सन्स का प्रोपेगेंडा किया, वो तुम्हारा प्रोपेगेंडा बच्चे बच्चे को पता है बलूचिस्तान का कि वो फेक प्रोपेगेंडा है। तुम्हारा बाप जो है वो खुद दहशतगर्द था, BLA का कारिंदा था। उसके बाद तुम मिसिंग पर्सन्स का रोना रोती रही, शोएब लांगो के ऊपर तुम मिसिंग पर्सन्स का रोना रोती रही, सुफियान कुर्द पर तुम मिसिंग पर्सन्स का रोना रोती रही, वदू सादिकजई पे तुम जो है ना मिसिंग पर्सन्स का रोना रोती रही, और बाद में पता चला कि वो फितना तो हिंदुस्तान के फितने थे और वो सिक्योरिटी फोर्सेस से या दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जहन्नुम वासिल हुए। तो मारंग जो है उसकी बातों को सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। कल उसने अदालत में खड़े होकर वो जिस तरीके से उसने नफरत हेट स्पीच की है, ये बलूचिस्तान के लोगों को इश्तियाल देने की कोशिश है। अब उनकी क्योंकि कोई साजिश कामयाब नहीं हो रही है और उन्हें पता चल गया है कि हम दिन ब दिन जो हमारा जो एक नैरेटिव था, जाली नैरेटिव था, जो जाली प्रोपेगेंडा था, वो अपनी मौत आप मर रहा है। तो अब वो वजीर आला को, अब वजीर आला का आप लेवल देखें, वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कैलिबर देखें और मारंग का कैलिबर देखें, जमीन आसमान का फर्क है। सरफराज बुगटी की इस जो सूबे के लिए कुर्बानियां हैं वो बलूचिस्तान के बच्चे बच्चों को पता है। मारंग ने क्या कुर्बानी दी है, रियासत के खर्चे पर पड़ी, रियासत ने उसको पाला, रियासत ने उसको डॉक्टर बनाया, रियासत ने उसको नौकरी दी। आज वोट कर कहती है जाली प्रोपेगेंडा। रियासत के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे लिए जाली प्रोपेगेंडा करे। तो इंशाल्लाह हम मिलकर जो है ना ये जितने भी दहशतगर्द हैं, इनके फैसिलिटेटर्स हैं, इनके लोग हैं, इन्हें काउंटर करेंगे। और फिर आपके सवाल के जवाब में मैं कहूँगा, मामा कदीर के बाद अब अल्लाह ही खैर करे मामा गफ्फार का, BYC जो है ना उन्हें अपने से रास्ते से हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, शॉर्टली बताइएगा कि मतलब ईमान मज़ारी की अगर हम बात करें, मतलब जितने भी मुल्क गद्दार हैं या पाकिस्तान के जितने भी गद्दार हैं, वो उसके जो प्रोपागेंडा पे मतलब ट्वीट्स वगैरह जो है वो कर रही होती है, तो वो उसके ट्वीट्स को जो है वो रीट्वीट करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? शोहरत की भूखी, पैसों की भूखी और जो है पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाली ईमान मज़ारी, उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, वो तो सबको पता है कि वो किस एजेंडे पर अमल पैरा है, वो किस एजेंडे पर काम कर रही है, उसे कहाँ से ये सारी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, स्ट्रेटजी बनाई जाती है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी गलत चीज़ होगी ना, उसमें आपको ईमान मज़ारी जो फ्रंट लाइन में खड़ी हुई नजर आएगी। अपने ऊपर एक वो लिबादा उड़ाया हुआ है सोशल एक्टिविस्ट का, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का, एक एडवोकेट का। वकालत तो बहुत जो है एक मुअज़्ज़िज़ पेशा है। वकील जो होते हैं वो हक और सच का मुकदमा सामने लेकर आते हैं, लेकिन इसने ये वकालत के लिबादे में दहशतगर्दों की ये भी फैसिलिटेटर बनी हुई है। ये भी जो है ना पाकिस्तान की उस्मान काजी है। जिस तरह उस्मान काजी फैसिलिटेट करता था, ये भी दहशतगर्दों को जो है ना फैसिलिटेट कर रही है। लाजमी बात है, देखिए हमारा तो दुश्मन चाहता है ये कि वो पाकिस्तान की बुराई सुने, वो पाकिस्तान के खिलाफ बात सुने। जब ये वो ट्वीट्स करेंगी तो हमारी जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो उसे रीट्वीट करेंगी। आप देखें ना, इनके एक हफ्ते के ट्वीट्स उठाकर देख लें, उसे कौन कौन पोस्ट कर रहा है, उसे कौन कौन रिक्रूट कर रहा है, सारे वही लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। अब वो नईमा जहरी अमेरिका में बैठी हुई है, वो ईमान मज़ारी की एक तर्जुमान बन गई है, उसकी अपनी कोई साख्त नहीं है, वो ईमान मज़ारी की तर्जुमान बन गई है। बावूट साहब जो है, नीपक देखी साहब, वो जो ईमान मज़ारी के तर्जुमान बन गए। ईमान मज़ारी ने ट्वीट करनी है, उन्होंने रिपोस्ट करनी है। नाइला बलोच जो नपिद्दी का शोरबा कल उठ कर गई है यहाँ से, और अब जाकर वो भी जो अपने आप को जो है ना अपनी बहन के नक्शे कदम पे चलते हुए बहुत बड़ी चीज़ समझने लगी है, वो उसके ट्वीट्स को रिट्वीट्स कर रही है। किसी की जो ना तस्वीर दी हुई है, लीडर नहीं गीदड़, जो आपने तस्वीरें लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो लीडर नहीं है, वो गीदड़ है। और वो सिर्फ नफरत फैला सकते हैं, वो लोगों को जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए, उनकी जहनसाजी करने के लिए झूठ बोल सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम इनके बयानी को भी काउंटर करेंगे। ईमान मज़ारी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अपने अंजाम तक पहुंचते हुए नजर आएंगी। जिस तरीके से उन्होंने ये बलूचिस्तान का जो एक जेन्युइन इशू है, इसे मजाक समझा हुआ है ना, तो इंशाल्लाह उन्हें पता चलेगा कि ये मजाक नहीं है। हम बलूचिस्तान के लोग अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए जान दे सकते हैं। जो वो ये कर रही हैं, इंशाल्लाह उसे इनका अंजाम भुगतना होगा। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने बड़ी अच्छी बातें जो थी वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर, बड़ी रियलिटी पे आपने बात की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, आप सबको बताती चलूँ कि बाबर यूसुफजई जो थे आज हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा रहे थे, और जैसे उन्होंने जो पर्दे थे वो उठा दिए हैं और असलियत का चेहरा जो है वो दिखा दिया है कि मतलब कहानी क्या चल रही है। जहाँ पे बात होती है नाज़रीन मामा गफ़्फ़ार की, तो ये आप देख लें कि BYC ने मामा कदीर को किस हाल पे पहुँचाया है, और अब बारी है मामा गफ़्फ़ार की। तो एक के बाद एक जो है वो ये लोग मेरे ख़्याल में इनको जो है वो बलि का बकरा बनाते जाएंगे और वो कुर्बानी उनसे देते जाएंगे। क्योंकि ऐसे जो लोग अगर हम देखें कि मामा कदीर थे, वो उनके बड़े पुराने बंदे थे, जैसे बशीर ज़ेब अला नज़र से जो उनके ताल्लुकात थे, जो चीज़ें थी, और मामा ये जो गफ़्फ़ार लांगव थे मेरे ख़्याल में, जो मारंग के वालिद थे, जो डिटेल उनके पास मौजूद है
تو کیوں اس کو وہ زہر نہیں دیں گے, وہ کیوں اس کو اس حال تک نہیں پہنچائیں گے کہ آج مطلب جتنے وہ ذلیل ہو رہے ہیں, جو ہاسپٹل کے چکر ان کے لگ رہے ہیں اور وہ ایڈمٹ ہیں اور ان کو سلو پوائزن جو ہے وہ دیا گیا ہے, تو اصل میں انہوں نے ہی ان کو سلو پوائزن دیا ہے. BYC کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ ماما قدیر کو راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں, اور ابھی باری ہے جناب ماما غفار کی. تو ناظرین اس سے جو ہے وہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مطلب جیسے بابر صاحب نے فرمایا, مارنگ جو ایک خاتون ہے جو مطلب ایک دہشت گردی کا اس کو کہیں کہ ایک سیاسی چہرہ ہے, کورٹ میں کیسے وہ چیخ رہی ہے اور کیسے چلا چلا کے بول رہی ہے کہ اب جتنے لوگ ہیں ان کو نکلنا ہوگا بلوچستان کے لوگوں کو. بلوچستان کے لوگ مطلب کیا پاگل بنے ہوئے کہ مطلب صرف ایک مارنگ کی آواز پہ جو ہے وہ نکلیں گے. مارنگ خود میرے خیال میں یہ چاہتی ہے کہ مطلب جتنے بلوچ لوگ ہیں وہ اب آگے خود ایک دوسرے بلوچوں کی جو ہے وہ نسل کشی جو ہے وہ کریں اور اوپر سے یہ بلیم کریں ریاست کو. تو ایسے جو ہے وہ نہیں چلے گا. یہ دہشت گرد ہی ہیں, ان کو ہم دہشت گرد جو ہے وہی کہیں گے, اور پھر کہیں گے کہ ہمارے ادارے ایکٹیو ہیں. ایک کے بعد ایک ان کو نا سرپرائز انشاءاللہ دیتے رہیں گے. اور بات رہی BYC کی, BYC جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ہی بیٹھ کے ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہے کہ ان کو راستے سے ہٹاؤ کہ ہمارا راستہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. اقتدار کے بھوکے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے, مارنگ ادھر لڑ رہی ہے, سمیدین ادھر لڑ رہی ہے, بیبو الگ سے اپنے بیانات دے رہی, یہ آپس میں خود ان کی کوئی کچڑی جو ہے وہ پکڑی. یہ کیا کہ آزاد بلوچستان کا نعرہ لگائیں گے, پہلے آپ خود میں تو اتفاق پیدا کریں. آپ میں ذرا برابر کا اتفاق بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ صرف ملک دہشت گرد اور ملک غدار ہی ہیں, اور آپ کو یہی ہسٹری میں جو ہے وہ کہا جائے گا. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.